لیکن اب خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک چینل پر چلنے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے کی نہ صرف تیاری کا آغاز کر دیا گیا ہے، بلکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس واشنگٹن کے اندر ایک خصوصی بریفنگ بھی دی گئی ہے، جس کے منظر کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پس منظر میں جو ایک بڑی اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں پر ایران کا نقشہ ہائی لائٹڈ کر کے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا جا رہا ہے، اور ایران کے نقشے کے ارد گرد ایک سرخ لائن بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب امریکہ ایران کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ خبر سامنے آئی ہے، اور معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک خصوصی رپورٹ شائع کی ہے ممکنہ امریکی کارروائیوں پر، اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر ممکنہ حملوں کی منصوبہ بندی کو مکمل کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ایران کی صورتحال اور ایران میں ممکنہ اہداف کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن اور کیریئر سٹرائک گروپ کو اب اپنی کارروائیوں کے لیے محض امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اشارے کا انتظار ہے، کیونکہ یو ایس ایس ابراہم لنکن اور کیریئر سٹرائک گروپس کی طرف سے تمام اہداف کو لاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی حتمی ہے، اور اس کے لیے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی اجلاس کے بعد کل ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام بھی جاری کیا تھا، اور اس پیغام میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا، ایران کو مخاطب کرتے ہوئے، کہ ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کی قیادت ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کر رہا ہے، اور یہ بیڑا وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا اور طاقتور ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ بیڑا تیار، پرعزم اور اپنا مشن تیزی سے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا کہ ایران کو فوری طور پر مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے، اور ایران کو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، ایران کو یہ کمٹمنٹ دینی چاہیے کہ نو نیوکلیئر انریچمنٹ، یعنی ایران جو ہے وہ کسی طرح کی یورینیم کو انرچ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شرائط کا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ذکر نہیں کیا گیا، البتہ یہ بات امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں وضاحت کے ساتھ کہی گئی کہ اگر ایران نے فوری فیصلہ نہ کیا اور ایران نے یورینیم انریچمنٹ کو نہ روکا، تو پھر ایران کے اوپر جون میں جو امریکی اٹیکس کیے گئے تھے نیتنز اور فردو کی نیوکلیئر سائٹس پر، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ امریکی کارروائی جون میں ہونے والی کارروائی سے زیادہ شدید، زیادہ بھیانک اور زیادہ ہولناک ہوگی۔ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ جو پیغام ہے، اس کے سامنے آنے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کو جواب دیا گیا ہے ایران کی طرف سے، اور ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب دونوں نے امریکی دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ ہماری سپاہیوں کی انگلی ٹریگر پر ہے، مذاکرات سے انکار نہیں، لیکن یہ کسی پیشگی شرط اور بلیک میلنگ کے بغیر ہوں گے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح طور پر امریکہ کو یہ بات جو ہے وہ ان کو پہنچا دی ہے اپنے ایکس پر ایک ٹویٹ کے ذریعے، اور عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ ایران یورینیم کی انریچمنٹ اور میزائل پروگرام دونوں جاری رکھے گا، اور ایران جو ہے وہ امریکی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب اس صورتحال میں اگرچہ بیک چینل سے سفارتی رابطے ہو رہے ہیں، اور ایران نے ان رابطوں کی تصدیق بھی کی ہے، عباس اراغچی صاحب نے خود اپنے ایکس پوسٹ کے اوپر بیک چینل ہونے والے رابطوں کی تصدیق کی ہے، البتہ انہوں نے کسی پیش رفت کی امید کا اظہار نہیں کیا، اور یہ جو بیک چینل رابطے ہیں ان کی طرف سے یہ تاثر سامنے آنے کے بعد ناکام نظر آ رہے ہیں، تو یہ سوال اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اب صورتحال کس طرف آگے بڑھے گی،
اور ممکنہ طور پر اس ریجن کے اندر یہ جو ممکنہ امریکی کارروائی ہے اس کے کیا اثرات سامنے آئیں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان تمام سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ ایک اور ارمادہ خلیج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ ایک اور بلکہ امریکہ کا جدید ترین بحری بیڑا یو ایس ایس جارج بش بھی جو ہے اس کو موو کر دیا گیا ہے ایران کی طرف، اور وہ ممکنہ طور پر اگلے چند روز میں ایران تک پہنچ جائے گا اور وہ بھی اس یہ جو امریکی فوج ہے اس میں شامل ہو جائے گا۔ البتہ ایران کے خلاف جاری مہم کی قیادت یو ایس ایس ابراہم لنکن ہی کرے گا، اور یو ایس ایس ابراہم لنکن کے ذریعے ہی یہ جو کارروائی ہے اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ اس کشیدہ صورتحال میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اتنی جلدی سمٹنے والا نہیں ہے۔ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیئر انریچمنٹ سے روک دے اور ایران کے میزائل پروگرام کو محدود کر کے ایران کو ہائپر سونک میزائل کی ٹیکنالوجی سے محروم کر دے، اور اسی وجہ سے آج ایک دوسری ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے جو پاسدارانے انقلاب ہیں ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یورپی یونین کے اہم ممالک جس میں فرانس بھی شامل تھا ان کی طرف سے پاسدارانے انقلاب کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب فرانس نے اور یورپی یونین کے دیگر ممالک نے امریکہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ امریکہ کے مطالبے کے اوپر اقوام متحدہ کے ذریعے ایران کے پاسدارانے انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دلانے کے لیے ووٹنگ میں امریکہ کے لیے اپنی سپورٹ کو ایکسٹینڈ کرے گا، اور یہ انفیکٹ یورپ اور مشرق وسطی دونوں کے درمیان یا یورپ اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک بڑی تفریق کا سبب بنے گا، کیونکہ سعودی عربیہ اور قطر دونوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی طرح کی کوئی فوجی کارروائی ہونا چاہیے۔ ریسنٹلی پاکستان نے بھی سلامتی کونسل میں ایران کے لیے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کیا تھا، اور پاکستان نے ایران کو ایران کے اندر رجیم چینج کی کوششوں کو بالکل ناجائز اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار دیا تھا۔ اس صورتحال میں مسلم دنیا اور یورپ دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی تفریق پائی جاتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے یہ زیادہ سخت ہوگی، بلکہ انہوں نے تو اپنی یہ جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم ہیمر اس مرتبہ چلا کر رہیں گے۔ اسی طرح عباس اراغچی صاحب نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایران کی جانب سے کوئی درخواست پیش نہیں کی گئی۔ بی بی سی فارسی کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ کچھ ممالک بالواسطہ طور پر بات چیت کر رہے ہیں اور ایران سے رابطے میں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فوجی دھمکیوں سے بات چیت کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو دھمکیوں اور غیر منطقی مطالبات کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب امیر سعید نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خطوط ارسال کیے ہیں، اور اپنے خطوط میں جناب امیر سعید نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کی چارٹر کی کھلی خلاف ورزی سے روکا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو الزامات ہیں ان کی ایران سختی سے تردید اور مذمت کرتا ہے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بھی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سختی سے تردید اور مذمت کرے، اور سلامتی کونسل اس معاملے پر فیصلہ کن رد عمل دے۔ اپنے خط میں امیر سعید نے مسٹر ٹرمپ کے حالیہ ریمارکس کو غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کے منافی قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے رویے سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اس میں مختلف جو
بین الاقوامی ادارے ہیں جن میں CNN ہے، رائٹرز ہے، گارجین ہے، یا نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، یہ تمام کے تمام اس بات کو اپنے اداریوں کے اندر اور اپنی نیوز رپورٹس کے اندر شائع کر رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف مزید سخت فوجی کارروائی کے اختیارات پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول ایران کا جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائلز کے پروگرام کو رول بیک کرنا اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ناگزیر ہے۔